بہت ہی خوبصورت جزیرہ تھا۔ اس جزیرے کا نام ٹوما لوما تھا۔ اس جزیرے میں درختوں پر بہت ہی زیادہ خوشنما پھل ہر سال لگے رہتے تھے۔ طرح طرح کے ذائقے دار سبزیاں وہاں پر اگتی تھیں۔ رنگ برنگی مچھلیاں نیلے پانی میں تیرتی ہوئی نظر آتی۔ لوگوں کے درمیان امن اور محبت کا رشتہ قائم تھا۔ نہ کوئی کسی سے لڑتا تھا اور نہ ہی کوئی بلا وجہ کسی سے بحث کرتا تھا۔ غرض یہ کہ ہر جانب امن اور بھائی چارہ تھا۔ ایک روز ہوا کچھ یوں کہ رات کے اندھیرے میں ایک ڈریگن آ گیا۔ لوگوں کو اس بات کا پتہ اس وقت چلا جب انہیں رات کے وقت لکڑیاں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ اس وقت تو انہوں نے سنی انسنی کر دی، مگر جب صبح صبح لوگوں نے آ کر دیکھا تو کچھ گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے اور اس میں رہنے والے لوگ بھی غائب تھے۔ کچھ جاسوس فطرت رکھنے والے لوگوں نے جب چھان بین شروع کی تو انہیں چند عجیب سے پاؤں کے نشانات شہر سے باہر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ یہ بات انہوں نے گاؤں والوں کو بتائی تو لوگوں نے عینی شاہدین کے بیان کردہ نشانیوں کے مطابق اس بات پر باہمی اتفاق کر لیا کہ یہ حرکت کچھ فاصلے پر رہنے والے ڈریگن کی ہو سکتی ہے۔ لوگوں نے پھر اس ڈریگن کو مارنے کا فیصلہ کیا، جس کے لیے انہوں نے 5 طاقتور آدمیوں کو بھیجا، مگر وہ 5 طاقتور آدمی کبھی بھی لوٹ کر واپس نہ آئے۔ یقیناً اس ڈریگن نے انہیں اپنا شکار بنا لیا ہوگا۔ ان آدمیوں کے انجام کے بعد جزیرے والوں نے زمین میں ایک بڑا گڑھا کھودا اور ڈریگن کے لیے ایک جال تیار کیا۔ اوپر گھاس پھوس رکھی تاکہ وہ جب بھی آئے بے خبری میں اندر گر جائے اور یہ فوراً اسے قابو کر لیں۔ مگر توقع کے عین مطابق وہ طاقتور ڈریگن اس گڑھے سے بھی بآسانی باہر آ گیا۔ آخر کار انہوں نے کسی درخت سے ایک موٹی ٹہنی توڑی جو بہت مضبوط اور لمبی تھی تاکہ اس کی مدد سے ڈریگن کا شکار کیا جا سکے۔ مگر اس طاقتور ڈریگن کے آخر جزیرے والوں کی یہ ترکیب بھی کارگر ثابت نہ ہوئی اور لوگوں کی تمام کوششیں ایک ایک کر کے ناکام ثابت ہونے لگی۔ آخر کار لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ٹوما لوما کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیں اور کہیں اور جا کر آباد ہو جائیں۔ تمام لوگوں نے اپنے اپنے خاندانوں کو ساتھ لیا اور سامان کشتیوں میں رکھنے لگے۔ سب لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اس جزیرے پر ایک بیوہ عورت بھی اپنے چھوٹے سے بیٹے تارا کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا کوئی بھی رشتہ دار نہ تھا۔ اس نے بستی والوں سے بہت گزارش کی کہ کوئی اسے بھی اپنے ساتھ لے جائے، مگر سب کو اپنی اپنی جان بچانے کی فکر تھی، سو سب نے معذرت کر کے اپنی اپنی راہ لے لی۔ مہربانی کر کے کوئی مجھے اور میرے بیٹے کو بھی اپنے ساتھ لے جائے۔ اس بیوہ عورت نے پھر سے گزارش کی، معاف کرنا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا کیونکہ میرے پاس پہلے ہی بہت سامان ہے، لہٰذا میں اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک بھلے مانس آدمی نے کہا، میں بھی تمہیں اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتا، اگر میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا تو میری اپنی کشتی میں سے کچھ سامان کم کرنا پڑے گا۔ ایک اور آدمی نے اپنی جان چھڑوائی، اوہ نہیں بھائی، میں تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک تیسرے شخص نے بھی یہی کہا۔ اس طرح سب نے انکار کر دیا کہ کوئی بھی اسے اپنے ساتھ نہیں لے جائے گا۔ تقریباً سب نے ہی اس بیچاری بیوہ عورت اور اس کے بیٹے تارا کو لے جانے سے منع کر دیا۔ آخر کار جب لوگ اس جزیرے کو الوداع کہتے ہوئے کشتی میں بیٹھنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ عورت ابھی تک ساحل پر اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑی ہے۔ لوگوں نے اداسی سے اس عورت کی طرف دیکھا مگر کوئی بھی مدد نہ کر سکا۔ جب رات ہوئی تو لوگ اس بیوہ اور اس کے بیٹے کو بھول چکے تھے۔ عورت نے بہت پریشان ہو کر اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا ہمیں بھی کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈنی چاہیے، اس جزیرے میں ڈریگن آ سکتا ہے اور ہم تنہا رہ گئے ہیں۔ اس عورت نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے کسی بھی گھر میں نہیں رہے گی بلکہ کسی غار میں جا کر چھپے گی۔ اس کے علاوہ وہ آگ جلانے سے بھی پرہیز کرے گی تاکہ روشنی کی وجہ سے ڈریگن کو ان کی موجودگی کا احساس نہ ہو۔ اتنی احتیاط کے باوجود بھی وہ خوف زدہ تھی۔ اسے اس خنکی والے موسم میں آگ نہ جلانے کے سبب سردی لگ رہی تھی۔ اس نے پوری رات اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ سردی میں گزاری۔ اگلے روز وہ عورت اپنے بیٹے کے ساتھ دوسرے غار میں چلی گئی جو پہاڑ کی چوٹی پر تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹا وہیں پر رہنے لگے اور لوگ سبزیوں اور پھلوں پر ہی گزارا کرنے لگے۔ اگر ضرورت پڑتی تو مچھلیاں پکڑتے اور یوں ہی کھا جایا کرتی کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ اسے بھوننے کی کوشش میں آگ جلائیں گے تو لازم ہے کہ ڈریگن کو ان کی موجودگی کا احساس ہو جائے گا اور وہ انہیں بھی مار ڈالے گا۔ سال مہینوں میں اور مہینے دنوں میں بدلتے رہے۔
وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ اپنے معمول کے مطابق گزرتا رہا۔ گزرتے وقت نے تارا کو بھی بڑا کر دیا۔ جب وہ بڑا ہو گیا تو اس کی ماں نے اس بے آباد جگہ پر آباد ہونے کی وجہ بتائی۔ جب اسے یہ کہانی پتہ چلی تو اس کو ڈریگن سے نفرت ہونے لگی۔ اس نے بہت سارے حربے سوچے کہ وہ کس طرح اس خطرناک جانور کو مار سکتا ہے۔ اس نے سیکھا کہ کیسے آگ جلائی جاتی ہے۔ وہ اس نئے دریافت کو سیکھ کر بہت خوش تھا۔ اس کا ذہن بہت سے طریقے سوچنے لگا کہ ڈریگن سے کس طرح خلاصی حاصل کی جائے۔ اسی حوالے سے تارا نے ایک منصوبہ ترتیب دیا۔ اس نے بہت سارے بھاری بھاری پتھروں کو جمع کیا اور ان کو ایک جگہ چھپا دیا۔ پھر اس نے خشک گھاس اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی لکڑیاں جمع کی، ان کو آگ لگائی اور کچھ بھاری پتھروں کو ان کے درمیان میں رکھ دیا۔ ان سوکھی لکڑیوں، ٹہنیوں اور گھاس پھوس کے جلنے سے دھواں ہوا اور تیزی سے پھیلنے لگا۔ پھر تارا نے ایک لمبی سی لکڑی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی اور ڈریگن کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی ڈریگن کو دھواں نظر آیا، وہ پہاڑ کی طرف بڑھا جہاں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ ڈریگن نے دیکھا کہ ایک لڑکا پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہے اور اس کے قریب آگ جل رہی ہے۔ جب اس نے اپنے شکار کو یوں قریب دیکھا تو اپنا بڑا سا منہ کھول کر تارا کی طرف لپکا۔ قریب تھا کہ وہ تارا کو کھا جائے۔ تارا نے پھرتی سے اپنے ہاتھ میں پڑی ہوئی لکڑی سے ان گرم گرم پتھروں کو ڈریگن کی آنکھوں اور منہ کی جانب پھینکنا شروع کر دیے۔ آگ کی تپش سے وہ پتھر انگاروں کی مانند سرخ ہو چکے تھے، لہٰذا ڈریگن جلن کی وجہ سے اپنی آنکھوں کو تیزی سے ملنے لگا۔ اس ناگہانی افتاد اور گرم پتھروں نے ڈریگن کو ناقابل برداشت تکلیف سے دوچار کر دیا۔ وہ چیخنے لگا۔ زخمی ہونے کی وجہ سے وہ پہاڑ سے لڑکتے ہوئے پانی میں جا گرا۔ تارا جلدی سے پانی کے اندر گیا اور تیرتے ہوئے ڈریگن تک جا پہنچا اور اس کو زندگی سے چھٹکارا دلا دیا۔ جب اس نے یہ خبر اپنی والدہ کو دی تو وہ بے انتہا خوش ہوئی۔ اس رات انہوں نے کئی برسوں بعد آگ پر ڈھیر سارا کھانا پکایا اور مزے سے کھایا۔ جب لوگوں کو ڈریگن کی موت کی خبر ہوئی تو انہوں نے ایک بار پھر سے اپنے گھروں کی طرف سفر کا ارادہ کیا۔ ان کی کشتیاں دوبارہ ٹومالوما کی طرف رواں دواں تھی۔ تارا اور اس کی ماں لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کیسے تارا نے اس ڈریگن کو ڈھیر کیا ہے۔ جب لوگ یہ سارا واقعہ سنا تو تارا کو اس کی بہادری کی بنیاد پر لوگوں نے اپنا حکمران بنا دیا۔ اس نے کئی برس اس جزیرے پر حکومت کی۔ اس طرح ایک لڑکے کی بہادری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کو ان کے گھر واپس مل گئے۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مصیبت سے لڑنا پڑتا ہے، نہ کہ اس سے پیٹھ پھیر کر وہاں سے ہجرت کر جانا چالاکی اور عقل مندی ہے۔